بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی بیان کثرت طرق الخیر۔ یہ باب ہے اس بات میں کہ خیر کے جو راستے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس کو بیان کرنا چاہتا ہے اس میں۔ قال اللہ تعالی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وقال تعالی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اسی معنی میں ہے۔ وقال تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر خیر کا کام کرے گا اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ وقال تعالی من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے گا یہ اسی کے لیے ہے، اسی اپنے آپ کے فائدے کے لیے۔ والآیات فی الباب کثیرہ، اس باب میں آیات بہت ساری ہے کہ ہر آدمی کے ہر عمل کو اللہ پاک دیکھتے ہیں، جو عمل کرے گا اللہ پاک اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اعمال ہیں، اس وجہ سے ہمارے استاد اللہ ان کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے، جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اب میں سب کو مجبور کر دوں اسی راستے پر چلنے کے لیے، کہ میں کہوں کہ تم سب اسی راستے پر چلو، تو گویا ایسا ہے کہ یہ کم علمی کی بات ہے۔ یہاں امام نووی رحمہ اللہ نے صاف کتاب کا عنوان رکھ کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ خیر کے راستے کوئی کم نہیں ہے، بہت سارے ہیں، جو جس راستے میں لگ گیا لگا رہے، بس کسی بھی جگہ لگا رہے، کام کرتا رہے۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا، احادیث بہت ساری ہے، وہی غیر منحصرہ، اور وہ شمار میں نہیں آتی، منحصر نہیں ہے۔ فَنَذْكُرُ طَرَفًا مِنْهَا، ان میں سے ہم کچھ حصہ بیان کریں گے۔ الاول عن ابی ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کا نام جندب بن جنادہ ہے، ان سے روایت ہے قال قلت یا رسول اللہ، فرماتے میں نے کہا اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال الایمان باللہ والجہاد فی سبیلہ، فرمانے لگے کہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قلت، میں نے کہا ای الرقاب افضل، میں نے کہا کہ غلام آزاد کرنے میں سب سے بہترین غلام آزاد کرنا یہ کون سا غلام ہے؟ قال انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو اس کے مالک جو ہیں ان کے ہاں سب سے عمدہ ہو اور سب سے زیادہ مہنگا ہو، قیمتی ہو، اس غلام کا آزاد کرنا یہ اس میں اجر زیادہ ہے۔ قلت فإن لم افعل، فرمایا میں نے کہا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکا، یہ کچھ بھی نہ کر سکا، قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرق، ٹھیک ہے، کہ آپ مدد کرو گے ایک صانع کی، کام کرنے والے کی، او تصنع لاخرق، اخرق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اس سے کام بن نہیں پاتا، وہ کر نہیں سکتا، اس کی قدرت نہیں ہوتی اس کام کو کرنے میں، تو فرمایا کہ آپ اس کی مدد کر لو۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ارأیت ان ضعفت عن بعض العمل، فرمایا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتاؤ اگر میں کچھ عمل کرنے سے کمزور پڑ گیا، یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، قال، فرمانے لگے تکف شرک عن الناس، فرمایا کہ لوگوں سے اپنے شر کو روک لو، فإنها صدقۃ منک علی نفسک، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے اپنے آپ کے اوپر، کہ آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کو شر سے محفوظ کیا ہے، کہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے، اپنے شر کو ان سے روکے رکھا ہے، تو گویا یہ بھی اپنے اوپر صدقہ کر رہے ہو۔ متفق علیہ روایت۔ الصانع بالصاد المہملہ ھذا هو المشہور، وروی ضائعا ضائع بالمعجمہ، یہ بھی روایت میں آتا ہے ذا ضیاع من فقر او عیال ونحو ذلک، یعنی وہ شخص کی جو ضائع ہونے والا ہو فقر کی وجہ سے یا اہل و عیال کی کثرت کی وجہ سے، تو فرمایا کہ آپ اس کی امداد کرو۔ والاخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله، جس کام کو کرنا چاہتا ہو، فرمایا کہ اس کو اچھی طرح سے نہ کر سکتا ہو۔ الثانی، دوسری روایت، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر آدمی کے ہر جوڑ پر روزانہ صبح کے وقت میں صدقہ ضروری ہو جاتا ہے، صدقہ اس پر
کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے اس پر. فکل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے. وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر تکبیر کہنا صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ، امر بالمعروف صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ، نہی عن المنکر صدقہ ہے. ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ، اور ان سب سے کافی ہو جاتا ہے 2 رکعت کی جس کو آدمی کرے چاشت کے وقت میں. چاشت کی 2 رکعتیں یہ سب کے سب سے کافی ہو جاتا ہے. السلام بضم السین المہملہ وتخفیف اللام وفتح المیم المفصل، مفصل سے مراد جوڑ ہے. تیسری روایت ہے قال، اسی راوی سے روایت ہے، فرماتے ہیں جندب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علیہ اعمال امتی، میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کر دیے گئے، حسنھا و سیئھا، اس کے اچھے بھی اور اس کے برے بھی. فوجدت فی محاسن اعمالھا، میری امت کے نیک اعمال میں، اچھے اعمال میں میں نے یہ پایا، الاذی یماط عن الطریق، کہ وہ اذیت والی چیز کہ جس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. ووجدت فی مساوئ اعمالھا، اور امت کے برے اعمال میں نے یہ دیکھا، النخاع، کہ تھوک ہو، تکون فی المسجد، مسجد میں پڑا ہوا ہو، لا تدفن، کہ اس کو دفن نہ کیا جائے. نخاع کہتے ہیں بلغم وغیرہ کو، کہ جو اس طرح کا تھوک ہو کہ بلغمی تھوک جس کو کہتے ہیں، اب وہ ہو مسجد میں پڑا ہوا ہے اور اس کو دفن نہیں کیا جا رہا، اس کو صاف نہیں کیا جا رہا، تو یہ میری امت کے برے اعمال میں سے تھا. اس کے بعد والی روایت ہے، وہ بھی اسی راوی سے روایت ہے، فرماتے ان ناسا قالوا یا رسول اللہ، کہ لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ذهب اہل الدثور بالاجور، مالدار لوگ سارے نیک اعمال کے اجر کو لے کر لے گئے. یصلون کما نصلی، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں. ویصومون کما نصوم، اور روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں. ویتصدقون بفضول اموالہم، اور صدقہ کرتے ہیں اپنے زیادہ مالوں کے ساتھ، مال زیادہ ہوتے ہیں ان کے. قال، فرمانے لگے، اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا تمہارے لیے اللہ نے وہ چیز نہیں بنائی کہ جس سے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو. ان بکل تسبیحۃ صدقہ، ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. وکل تکبیرۃ صدقہ، ہر دفعہ تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. وکل تحمیدۃ صدقہ، ہر تحمید صدقہ ہے. وکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. وامر بالمعروف صدقہ، امر بالمعروف کرنا صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ، نہی عن المنکر صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ، اپنی بیوی سے ملنے میں بھی صدقہ ہے. قالوا یا رسول اللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول، ایأتی احدنا شہوتہ ویکون لہ فیہا اجر، ہم میں سے ایک شخص اپنی شہوت پوری کرے گا اور اس کو اجر بھی ملے گا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارأیتم لو وضعها فی حرام اکان علیہ وزر، تم یہ بتاؤ کہ اگر یہ اپنی شہوت کو، اپنی شرمگاہ کو حرام کام میں استعمال کرتا تو کیا اس پر گناہ ہوتا. فکذلک اذا وضعها فی الحلال کان له اجر، اسی طرح سے جب اس نے اس شہوت کو حلال طریقے سے پورا کیا، اس پر اجر ہے کہ گناہ سے بچا. الدثور یہ کہتے ہیں الاموال، واحدها دثر او دثر عفوا. پانچویں روایت وہ بھی انہی صحابی سے روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھنا. ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملے. تبسم کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کو بھی آپ، نیکی کا کام ہے، اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا. اب اس میں کچھ اور روایات بھی ہیں، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند روایات ہم نے پڑھ لی آج کے سبق میں، اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ چھٹی روایت پھر اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.